فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ہر پیر اور جمعرات کی شب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب دین اسلام اور کتاب و سنت کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ ہمارے مفتیان کرام، ملک کے نامور مفتیان کرام فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ، دوسری جانب فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں آپ؟ مفتی صاحب، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں بغیر کسی کی اجازت سے ہم ایڈ کر لیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے آج کل جو سوشل میڈیا کا یہ جو استعمال ہے، لوگ آپ کے نمبرز کو بلا اجازت گروپس میں شامل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مخالفانہ میسیجز اور مختلف قسم کا جو مواد ہے اور تبصرے کلپس شیئر کیے جاتے ہیں اور اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو گروپ میں شامل کرنے والا مسئلہ ہے، اس میں بنیادی طور پر ہر بندہ خود مختار ہے، اس کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ جو بندہ اس کی اجازت کے بغیر اس دائرہ اختیار میں مداخلت کرتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ اب گروپس ہیں، مختلف گروپ، ان میں کسی کو شامل کرنا، اس گروپ کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کو جب آپ نے بغیر اس سے پوچھے کہ شامل کر لیا، تو یہ تو آپ کے اہداف اور مقاصد اور اصول کا پابند ہی نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے کہ آپ کہ اس گروپ میں ایسی بات کر دے جو آپ کی طبیعت کو اچھی نہ لگے، مزاج کو اچھی نہ لگے، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ جب یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اور دیگر لحاظوں سے بھی کہ جب یہ گروپ میں شامل ہونا میرا اختیار ہے، تو میرا اختیار جو ہے نا اس کو یعنی کہ محفوظ رکھا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے، اس کے بعد اس میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ایسی صورت ہے نا کہ بغیر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، یعنی اس کے قریب بیانی تو وہ صورت نہیں بنتی، لیکن یہ تقریباً وہی بن جاتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے صحیح، اور اس سے ایک کراہت اور ناپسندیدگی یہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ اپنی باتیں کسی کو سنانا چاہیں اس حال میں کہ وہ سننا نہیں چاہتا، بالکل نہیں سننا چاہتا، تو پھر آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا، آپ ہمیں روزانہ جو ہے نا درس اور وعظ و نصیحت ارشاد فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کرتا، میں اس طریقے پہ عمل کرتا ہوں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ صرف جمعرات کو درس دیتے تھے، وعظ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی اسی طریقے پہ عمل کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صرف ہفتے میں ایک دن وعظ و نصیحت فرماتے تھے کہ تم پر تنگی نہ آ جائے، تم تنگ دل نہ ہو جاؤ اور تم اس کو ناپسند نہ کرنے لگ جاؤ، اس لیے میں بھی ایسی کرتا ہوں۔ یعنی تو جب ایک وعظ و نصیحت کے مسئلے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، تو یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شامل کر کے میسیجز، بعض جو ہے نا آڈیو میسیج ہوتے ہیں، بعض ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، بعض وہ تحریری شکل میں میسیج ہوتے ہیں، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو پڑھتا جاؤں یا سنتا جاؤں؟
اور آپ میری مرضی کے بغیر ایسا کرتے ہیں، تو یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ پہلے اس کو فون کرو، میسج کرو کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو شامل کریں اس گروپ میں، تو آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے، پہلے اجازت لے کے پھر شامل کریں۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ایڈ ہو گیا گروپ میں، اگر وہ اس کو لیفٹ کرتا ہے، چھوڑتا ہے، گروپ لیو کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کے جو ہے وہ القابات کا سامنا ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے متکبر ہیں، آپ نے گروپ جو ہے وہ چھوڑ دیا، بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر میسیجز بھیجتے اور گروپس میں ایڈ کرتے وقت کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں وہ بندہ جس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں گروپ میں، وہ ہمارے اہداف اور مقاصد، گروپ کے اہداف اور مقاصد سے متفق ہے کہ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسے گروپ میں بندے کو شامل کر لیا جاتا ہے جو کہ وہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے نا غیر اخلاقی گروپ ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو ہوتا ہے دہشت گردی والے گروپ ہوتے ہیں، پھر بندے کا نام اس میں آ جائے بغیر کوئی کچھ کیے کہ وہ ایک بدنامی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا نام اس گروپ میں ہے لہذا یہ متشدد فکر والا ہے یا ایک اباحیت پسند ہے اس لیے اس گروپ میں شامل ہے، تو بندے کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو پہلے اس کو قانع کرو، اس کو مطمئن کرو، پھر اس میں لے آؤ۔ تو اجازت مانگنا یہ بنیادی اس کے لیے اصل اور قانون ہونا چاہیے۔ اور اب تو یہ واٹس ایپ گروپ اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں شامل کر سکتا۔ کچھ سیٹنگ کر کے واٹس ایپ میں اور اسی طرح دوسرے جو ہے پلیٹ فارمز اس میں کچھ سیٹنگ کر کے آپ کو کوئی بھی نہیں شامل کر سکتا یہاں تک کہ آپ کی اجازت لے۔ رب کریم جی ہمیں دین اسلام اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ دوسری جانب ایک اور سوسائٹی میں جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اسراف، فضول خرچی کا بہت مظاہرہ کرتے ہیں، اور بالخصوص شادیوں پر ہم اس طرح کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ بکھر میں ایک شادی پر جو ہے وہ 35 فٹ لمبا نوٹوں کا ہار تیار کرایا گیا ہے، اور شادی کے موقع پر مفتی صاحب اب اس طرح کا ہم بے دریغ پیسے کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب نوٹ اڑاتے ہیں، پرتعیش گاڑیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، شادی کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شادی پہ بے دریغ لٹانا، جی اس سے تو اسلام ظاہر ہے روکتا ہے ہر قسم کی فضول خرچی۔ فضول خرچی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسراف اور ایک کو کہتے ہیں تبذیر۔ اسراف ہوتا ہے کہ ایک جائز کام میں ضرورت سے زائد خرچ کر دینا، اور تبذیر یہ ہوتا ہے کہ کام بھی جائز نہیں ہے اس پہ بے جا لٹا دینا۔ جی تو شادی بیاہ پہ خرچ کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس پہ اسراف نہ ہو۔ جی اچھا، کوئی اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، جیسے انہوں نے ہار پہنایا اپنے بھائی کو، جی تو اس کی صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھے انداز سے مالی مدد کر دی جائے، مالی مدد کریں۔ اگر یہ دکھانا مقصود ہو تو یہ تو ویسے درست نہیں ہے، نمائش۔ کیونکہ جی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جو بھی شادی پہ، بیاہ پہ یا کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کا طالب ہوں۔ تو اس طرح جب خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نہیں تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں لائیں گے جو ہم دکھاوے کے لیے یا اس طرح کہ چلیں ایک ہماری ہو جائے کہ ایک انوکھا کام کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو انوکھا ہو، جو کسی نے نہ کیا ہو، تاکہ وہ وائرل ہو سکیں ایسا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے یہ عرض کی کہ میری ایک سوتن ہے، تو میں اس کے سامنے کوئی ایسا اظہار کر سکتی ہوں جو میری خاوند کی طرف سے مجھے نہیں ملا، یعنی کہ ایسے میں کہوں کہ میرے کپڑے اس نے مجھے دیے، مجھے یہ دیا، مجھے وہ دیا، حالانکہ دیا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم یؤت کلابس ثوبی دور، کہ جو شخص وہ اظہار کرے، یعنی اس سے سیر ہو کے دکھائے جو اس کو نہیں دیا گیا، تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے جھوٹ کے دو لباس پہنے، یعنی وہ جھوٹ، اس کا کردار جھوٹا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا گفتار میں جھوٹ، ایک ہوتا ہے کردار میں جھوٹ، وہ کردار بتا رہا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی ایسا اظہار کرے کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، یعنی خود ہار لے لے
یا کوئی اس کو ایسے پہنا دے. تو ان چیزوں سے بہرحال اتنا اچھا اخلاقی طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی دیکھیں کہ غریب لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور جینا محال ہے. تو اس میں کوئی اگر ایسے لت پت ہو کے پیسوں سے اور اس طریقے سے وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے پہ بھی اس کا کوئی اچھا امیج نہیں جاتا. اور شہروں میں یہ رجحان خیر بہت ہی کم ہو گیا ہے. دیہات میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بہرحال تعاون کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے. اور شادی کو جتنا سادہ بنا سکیں اتنا بہتر ہے, کیونکہ سادگی میں برکت ہے. جتنی آپ چیزیں انوالو کرتے جائیں گے, مووی ہے, میوزک ہے, پھر مختلف قسم کے پروگرام فنکشن جو جائز ناجائز ہوتے ہیں, اس سے پھر وہ نا شادی کی جو برکت ہے وہ اٹھتی جاتی ہے اور توجہ اس طرف ہوتی رہتی ہے. جی, رب کریم ہمیں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ جی لائیو کالر ہیں, نادیہ صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. السلام علیکم. بھائی میرا کویشچن یہ ہے جی کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, تو جو میرے ذہن میں پریشانی ہوتی ہے نا وہ اس وقت سامنے آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھتی ہوں. جی جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ میری بہن, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا, قرآن پاک پڑھتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوسرے صحابی سے قرآن پڑھ رہے تھے, یعنی سن رہے تھے. اس صحابی کو کہا آپ قرآن پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور صحابی ہیں, ابی ابن کعب ہیں, تو وہ جب کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا حسبک, اتنا ہی کافی ہے. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, آپ رو رہے تھے. تو یہ کیفیت جو ہے نا قرآن سنتے وقت, اگر کسی کو قرآن پڑھتے وقت یا قرآن سنتے وقت یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور لگاؤ والی صورت ہے. دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ میری پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں, تو پریشانیاں جو ہے نا یہ سامنے آ جائیں اور اس دوران آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے تو یہ اچھا موقع ہے, وقت اچھا ہے, اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ سے دعائیں مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے جو آپ نیک عمل کر رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. تو یقین رکھیے کہ قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیے, آنسو آ جائیں, پریشانیاں سامنے آ جائے, اس اللہ کا یہ کلام جس کی آپ تلاوت کر رہی ہیں وہ بڑا رحیم بھی ہے اور بہت عظیم ہے. اسے مانگو, وہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے. رب کریم جی ہمیں تقوی الہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ زوال کے وقت ہم کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے, اور کیا یہ منحوس وقت ہے؟ زوال کا جو وقت ہے یہ تب ہوتا ہے جب سورج بالکل اوپر ہو اور سایہ ہر چیز کا اس کے نیچے آ جائے, یعنی سایہ آگے پیچھے نہ ہو, نیچے ہو, بالکل, تو اس وقت کو کہتے ہیں زوال کا وقت. تو اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس وقت میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے. تو جہنم بھڑکائی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس وقت کو روکا گیا کہ اس میں کوئی نماز نہ پڑھے. دیگر جو عبادات وہ کی جا سکتی ہیں, جیسے کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, دیگر امور کیے جا سکتے ہیں, صرف نماز پڑھنے سے روکا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وقت میں کوئی نہیں ہے, وقت سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی تقسیم ہے اور اس نے کسی وقت کو کسی پر فضیلت دی, لیکن یہ نہیں کہ وقت منحوس ہو یا کوئی عہد منحوس ہو یا ایسا کوئی زمانہ, ایسا نہیں ہے. توہمات, جی یہ توہمات ہیں. تو زوال کے وقت سے جو روکا گیا اس میں حدیث میں علت بتا دی گئی کہ جہنم کو اس وقت بھڑکایا جاتا ہے, تو اس وقت نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے. اور تپش اور کچھ سائنس نے کچھ تحقیق کی کہ جب سورج کی شعائیں بالکل سیدھی زمین پہ پڑ رہی ہوں, سیدھی بالکل, تو تب اندیشہ ہے کہ آپ کو کوئی ان شعاؤں سے برے اثرات آپ کے جسم پہ مرتب ہوں. یعنی آپ سجدے میں جائیں گے جب وہ بالکل سیدھی شعائیں جب
منعکس ہو کے آپ پہ پڑیں گی تو اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی سائنسی طور پر بھی یہ اس کا ایک جو ہے نا ممانعت کی ایک وجہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور حدیث میں جو بتا دیا گیا وہ تو ہمارے لیے ظاہر ہے قابل تعظیم ہے اور اس کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. جی رب کریمی جی ہم سب کو عبادات میں لذت لطف نصیب فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں بہاول نگر سے امین فاطمہ صاحبہ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میرے پیارے بیٹے، کیا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مفتی خیریت صاحب کو سے؟ میرا سلام، بہت بہت اللہ تعالیٰ کی لمبی عمر دے. السلام. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، ابھی اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو 4 نماز نیچے بچھانا ضروری ہے؟ جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ لیٹ کے نماز پڑھیں تو وہ کدھر منہ کرے؟ وہ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائے گی نا، منہ کدھر کرے؟ جی 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 میرا بہت بہت سلام آپ کو بھی. اور جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اگر جگہ پاک ہے جی یعنی نیچے، اور ظاہر ہے پاک جگہ پہ جو بھی کھڑا ہوگا وہ اتنا تو خیال رکھے گا، تو اس پہ نیچے جان ماز بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، جو بھی فرش ہے وہ پاک جگہ ہو اس پہ آپ ظاہر ہے وہ یہ دیکھ کے نماز شروع کریں گے تو اس پہ آپ جان نماز کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. جان نماز بچھانا کوئی ضروری نہیں ہے. جی. تو بہرحال یہ ہے کہ جن کو گھٹنوں کی پرابلم نہ ہو وہ اگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متربیًا کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زانو ہو کر، جسے ہم پنجابی میں چونکڑی مارنا کہتے ہیں، یعنی 4 زانو ہو کے بیٹھ کے ایسے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو اگر گھٹنوں میں پرابلم نہ ہو تو نیچے بیٹھنا چاہیے، اور مصلی آپ نہ بھی بچھائیں تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کرسی پہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ قبلہ رخ، ہاں قبلہ رخ ہونا، اس میں ایسا ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف آپ ٹانگیں نہ کریں، یعنی عموماً لوگ یہ کہتے ہیں. بالکل. تو ایسی صورت میں جب ہو ہی ایسے تو یعنی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ قبلے کی طرف اگر لیٹ کے ٹانگیں کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہوگا جیسے انسان کھڑا ہے نا قبلہ رخ ہو کے، تو ایسے ہی وہ لیٹ گیا ہے تو ٹانگیں اس کی اگر قبلہ رخ بھی ہو گئی ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. قبلے کی تعظیم اپنی جگہ پہ، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ ما اعظمکی واعظم حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور اس کی 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بیان کیے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن خود بھی بڑا قابل تعظیم ہے، اس کی بڑی قدر ہے. تو اگر اس کے ٹانگیں اس صورت میں، یعنی ویسے نہیں کہ بندہ اگر باقی ساری جہتیں ہیں پھر بھی وہ کہے کہ میں نے قبلے کی طرف ہی ٹانگیں کرنی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن نماز میں چونکہ اس نے قبلہ رخ ہونا ہے اور قبلہ رخ ہونے کی یہی صورت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے فقہا نے جو لیٹ کے نماز پڑھنے کی ترتیب ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ کی ٹانگیں اسی طرف ہوں اور جیسے آپ کھڑے کھڑے ایسے لیٹ جاتے ہیں یہ کیفیت ہو. جی رب کریم جی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں وقت ہوا ہے جی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور شرعی سوالوں کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ہر پیر اور جمعرات کے شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو یہاں پر اپنے پروگرام میں ریمائنڈر بھی دیتے ہیں کہ پیر اور جمعرات جو ہے ان دنوں میں اگر آپ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب، اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پیر اور جمعرات کو آپ کے اعمال بھی جو کہ پیش کیے جاتے ہیں. شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. جو آن لائن کیوری آ رہی ہے اس میں ہماری ایک بہن ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا استاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی سفر پر گیا ہے اور اسی دوران جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ گھر آ کر ان نمازوں کو قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کیجیے گا. مفتی صاحب جی اس بارے میں نا جو آسان قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز
جس حالت میں ابھی پڑھ رہا ہے تو جس حالت میں وہ ہے وہ نماز اسی حالت کے مطابق پڑھے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے ظہر کی نماز اذان ہو چکی تھی یا وقت ہو چکا تھا, یہ مقیم تھا, اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ عصر کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا, تو اب یہ چل پڑا ہے جی. تو جب یہ گھر سے نکل چکا ہے اور عصر کے وقت میں دونوں نمازوں کو پڑھ رہا ہے, اب اس کی حالت کیا ہے, سفر والی ہے, تو یہ ظہر کو بھی 2 رکعت پڑھے گا قصر کر کے اور عصر کو بھی پڑھے گا. ایک بندہ ہے وہ سفر سے واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہ ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھوں گا, جمع کروں گا اور گھر پہنچ کے, تو جیسے وہ گھر پہنچ گیا ہے یہ تاخیر کرنا اس کے لیے جائز تھا. اب جیسے وہ گھر پہنچا ہے تو گھر میں وہ کس حالت میں ہے, مقیم ہے, تو جب مقیم ہے تو وہ ظہر کی نماز جو سفر کی حالت میں اس پہ لازم ہو گئی تھی اور اس کی نیت تھی کہ بعد میں اس کا ادا کروں گا, تو اب یہ جو ہے بعد میں ادا کرے گا, تو بعد میں اقامت کی حالت ہے تو پوری 4 فرض پڑھے گا اور ساتھ عصر کی نماز بھی مکمل 4 پڑھے گا, کیونکہ دونوں نمازیں جب ان کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ حالت اقامت میں ہو رہی ہے, تو حالت اقامت میں تو سفر ہے نہیں, لہذا سفرانہ نماز بھی نہیں ہے, مکمل پڑھیں گے. سفر میں جب کسی بھی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور آپ کے لیے تاخیر جائز ہے تو سفر میں قصر پڑھیں گے, اور اگر جب گھر پہنچ گئے ہیں اقامت کی حالت ہو گئی ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. رب کریم جی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں, ہماری ایک بہن ہے اسلام آباد سے, لائبہ سلیم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کیا جاننا چاہیں گی, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ سر ایک کوشچن تھا جی. کہ اگر بہت عرصہ پہلے کوئی گناہ ہو جائے بندے سے اور بندہ اس کی توبہ بھی کر لے لیکن بار بار پھر وہی گناہ کرے تو پھر بھی کیا توبہ قبول ہوگی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا, پھر اس کے بعد خیال آنا. جی جی, اس پہ ایسا ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس سے جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس وقت وہ پرعزم ہو کہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا, یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے, ندامت بھی ہے, احساس ندامت بھی ہے, بالکل, پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ہے, اور ساتھ ایک شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم. تو اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے ایسی تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. اور اس نے ترغیب دلائی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ اقبال نے اسی کو کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو یہ پھر رجوع کرتے رہیں. اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے اور رجوع کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا رہے گا. اور ایک حدیث میں یہاں تک کہا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زمین بھر کے بھی یہ گناہ لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مغفرت لے کے آئے گا. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور گناہ ایک ہی گناہ اگر بار بار بھی ہو جائے بالفرض, لیکن جب آپ نے توبہ کرنی ہے صدق دل سے کریں اور کوشش کریں کہ وہ جو حالات ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتا ہے, وہ لوگ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتا ہے, وہ مجالس ہیں, وہ پروگرامز ہیں, وہ ویب سائٹس ہیں, وہ گروپس ہیں, ان سب کو چھوڑا جائے. اس کی مثال وہ 99 بندوں کا قاتل ہے نا, جس نے 99 قتل کیے, پھر پوچھا, اس نے کہا معافی نہیں ہے, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, سینچری پوری ہو گئی مقتولوں کی. اس نے پھر وہ اب ایک اور کے پاس گیا, عالم کے پاس, اس نے کہا کہ معافی ہے. معافی کا جو اسے طریقہ بتایا نا وہ بتانے کی ضرورت ہے آج. کہ وہ اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ان لوگوں کی بستی چھوڑو جو گناہ گار اور غلط قسم کے فاسق فاجر لوگ ہیں, اور اچھے لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. وہ جا ہی رہا تھا رستے میں تو اسے موت نے آ لیا. تو اس سے یہ پتا, اور اس کی توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ کہ اس نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے اچھے لوگوں کی طرف جانے کا عزم کیا. تو اگر گناہ نہیں نہ چھوٹ رہا تو اس کے جو اسباب ہیں وہ چھوڑنے کی کوشش کریں اور گناہ چھوٹ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عہد کے اندر
مختلف قسم کے شراب والے برتن، ہنتم ہے، مزفت ہے یا نقیر یا جو بھی ایسے برتن تھے وہ یعنی پہلے سے چلے آ رہے تھے، تو ان کو استعمال کرنے سے روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ کہ جب ان برتنوں میں کوئی حلال چیز بھی پئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جام سے وہ پرانی یاد تازہ ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پہ بھی علاج کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ گناہ کس رستے سے ہم پر حاوی ہوتا ہے، شیطان کس رستے سے ہم پہ لاتا ہے، اس رستے کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ایسی صورت میں اگر کئی دفعہ ان سے گناہ سرز ہوتا ہے کسی سے بھی، تو وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ کرے۔ جی رب کریم ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شرعی سوالوں کی جانب جاتے ہیں۔ جی آن لائن ہماری ایک بہن ہیں، انہوں نے کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں بچی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے مگر اس کا باپ نہیں جانے دیتا، کہتا ہے کہ اتنے تولے سونا ڈالو لے جاؤ، کیا وہ اپنی مرضی سے شوہر کے پاس جا سکتی ہے؟ مفتی صاحب۔ ہاں بالکل جا سکتی ہے۔ جی یہ جب باپ نے ایک دفعہ اس کا نکاح کر دیا ہے، رخصتی بھی کر دی ہے، اور اب اس لڑکی کی مرضی بھی ہے، خوشی بھی اسی میں ہے کہ وہ خاوند کے پاس رہے، اب باپ جو ہے یہ مانع نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر لڑکی مہر میں اضافہ وغیرہ یہ رضامندی سے، خاوند اور بیوی کے رضامندی سے، دونوں کی رضامندی سے کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ کمی کرنا چاہتے ہیں تو اس خاتون کو حق حاصل ہے کہ اس میں کمی کر دے۔ باپ کو، دیگر لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہے اور نہ دخل دینا چاہیے۔ تو یہ عورت جا سکتی ہے اپنے خاوند کے گھر اور زندگی گزار سکتی ہے۔ اور باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کی زندگی کیوں تباہ کرتے ہو، اس کو خاوند کے پاس بھیج دو، وہ زندگی گزارے، تمہارے گھر میں رہ کے اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مسائل بعد میں پیش آتے ہیں اور تم ان مسائل کی وجہ سے یہ سیکیورٹی کے طور پر مہر میں اضافہ کرتے ہو تو یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، شادی سے پہلے۔ اب جب شادی ہو گئی ہے پھر اس طرح کی باتیں اور اضافے یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کوئی دوست ایسے ہیں جو کہ بھائی ایسے ہیں جو کہ قوت خرچ نہیں ہے ان کے پاس، یا وہ دل نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتے وقت جو ہے بڑے مطلب فضول آپ کہہ سکتے ہیں گھٹن سی محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق ایک ہماری بہن ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے خاوند کھلے دل کے نہیں ہیں، میری امی نے خاوند کے لیے پیسے دیے تو میں نے گھر کی ضروریات اور بچوں پر خرچ کر لیے، تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ اسی سوال کو دوبارہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صابر حسین بھائی ہیں آزاد کشمیر سے، کیسے ہیں صابر بھائی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر۔ ہاں کیسا موسم کیسا ہے آزاد کشمیر کا؟ بس بارش لگی ہوئی ہے۔ اچھا بارش ہے، جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیا جاننا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے، فرمائیے۔ سر مفتی صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ میں 60 سال عمر ہو گئی ہے میری، اور میں نے بہت زیادہ نمازیں جو میں اپنی چھوڑ دی ہیں، تو اللہ آگے سے توبہ کو قبول اللہ پاک کر لیں، چلو وہ تو میں جاری رکھ دوں گا، لیکن جو پیچھے معاملہ رہ گیا ہے ان کا وہ کیسے کیا جائے کہ وہ نہ بھی ہو جائے، اور میرے دل سے یہ جو ہے بوجھ کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیا یہ ختم ہو جائے۔ جی بہت شکریہ صابر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی آسانی فرمائے۔ جی مفتی صاحب اس پر جی انہوں نے یہ پوچھا کہ بعض نمازیں رہ گئی ہیں تو اب ان کا کیا کیا جائے۔ پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمازیں جو رہ جائیں، قصدن رہ جائیں، عمدن رہ جائیں، تو یہ معاملہ ایسے ہے کہ اب بندے کو بعد میں یعنی توفیق حاصل ہو گئی، توبہ اس نے کر لی، اب نمازیں مکمل پڑھتا ہے، تو سابقہ نمازوں کا کیا کیا جائے؟ سابقہ نمازوں جو اس نے نہیں پڑھی ہیں ان کی قضا اب اس کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ ترک نماز کے اس خیال کو بھی چھوڑ دے اور پابند صلاۃ ہو جائے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر ویسے نوافل کثرت سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے کہ
کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ پوچھے گا کہ میرے بندے کے فرائض نماز جو ہے وہ پیش کرو، جب فرائض میں کمی ہوگی پھر اللہ پوچھے گا کہ وہ نوافل اس میرے بندے کے ہیں کہ نہیں، تو نوافل کو قبول کر لیا جائے گا۔ باقی یہ قضا وغیرہ کی صورتیں اس میں نہیں ہے، صدق دل سے توبہ ہے اور آئندہ جو ہے نماز نہ ترک کرنے کا پختہ عزم ہے۔ رب کریم جی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ اس جی میں نا حکمت بھی ہے بڑی۔ جی 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 کئی لوگ نمازیں اس لیے شروع نہیں کرتے کہ ہمیں چھوڑی ہوئی ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ، یعنی ایک نماز کے ساتھ اتنی رکھتے اور مکمل میں نماز پڑھوں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا، میں اس لیے یہ وضاحت، تو اس وجہ سے اگر آپ یہ ان کو کہہ دیں کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہیں، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کریں، تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس طرف آ سکتے ہیں نماز کی طرف۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب ہماری ایک بہن ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہی ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ عشاء کی 17 یا 11 یا 9 رکعت پڑھنی چاہیے۔ صحیح۔ اس میں عشاء کی جو رکعتیں ہیں نا وہ اصل ہیں 4 رکعتیں فرض، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سنتیں جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے، جی، اور اس کے بعد وطر جو ہے وہ 3 5 1 جتنا بھی کوئی پڑھنا چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اگر 1 پڑھنا چاہتا ہے تو 1 پڑھ لے، 3 5 7 اور اس کی مختلف 9 یہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب معمول کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے کہ 4 رکعتیں ہو گئیں فرض، 2 سنتیں ہو گئیں، اور پھر 1 وطر پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، تو اس کے حوالے سے وہ تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن وہ وطر ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور 4 رکعتوں کی وہ ہے، صحابہ کرام سے موقوفاً یہ روایت ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ نفل کی صورت میں ہے، 2 رکعتیں کر کے وہ آپ پڑھیں گے، اور اس کا ایک اجر ہے علیحدہ سے، لیکن اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہی وجہ ہے کہ اگر لوگ دیکھتے ہیں یار 17 رکعتیں کون پڑھے، تو وہ کہتے ہیں اب نماز نہ پڑھیں، بلکہ کئی لوگ ہاں جی وہ اس وجہ سے نا وہ پڑھتے نہیں یا کتراتے ہیں اسے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھیں کہ ہم جو اپنی طرف سے کچھ پابندیاں ایسے عائد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر دین سے تنفر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگ دین کی جو خالص تعلیمات ہیں اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو آپ سیدھا کہہ دیں کہ 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، اور وطر آپ 3 پڑھ لیں، تو یہ ٹوٹل 5 اور 9 بن جائیں گی۔ تو یہ بہتر صورت ہے کہ چلیں آج کل کے دور میں، ایک مصروفیات کے دور میں کوئی اتنا بھی وقت نکالتا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی بات۔ جی جی جی، یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد جاوید بھائی ہیں جی حجرہ شاہ مقیم سے، کیسے ہیں جاوید بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ کیا جاننا چاہیں گے جی آپ؟ سر اے نا مفتی نعمان فاروق صاحب نے انہیں کیا سی اے تو گناہ فرض کیتا بندہ کردا ہے تے اون دی معافی منگے معافی ہو جاندی ہے، جی جی، پھر دوبارہ گناہ ہوئے پھر معافی منگے پھر معافی ہو جاندی ہے، پھر دوبارہ گناہ کرے پھر معافی ہو جاندی ہے۔ جی جی، وہ سر اے نہیں ہے بھی اگر فرض کیتا ایک بندہ گناہ کردا ہے تو دوبارہ سچے دل نال توبہ کرے تے معافی مانگ لے اللہ کے بھی یا اللہ پاک دوبارہ گناہ نہیں ہوئے گا میں نے ہن معاف کر دے، او بندہ جے بار بار گناہ کردا رہے پھر معافی ہو جاندی ہے۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ یہ ہے بھی ایک بندہ گناہ کردا ہے تے اون دی معافی مانگ لے تے اس سچے دل نال اس کے بعد گناہ نہ کرے تے معافی ہوندی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد جاوید صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب براہ راست انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا۔ جی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا اس پہ مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ خود اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے گا۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمت فی 100 جزء، کہ رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے اور اپنے پاس 99 درجے رکھے، ایک درجہ زمین پہ اتارا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، اور تمام مخلوقات چرند پرند اور جو کچھ بھی ہے، وہ جن کی آپس میں محبت ہے ایک جنس ہونے کے اعتبار سے، انسانوں کو انسان ہونے کے اعتبار سے، میاں بیوی، والد بیٹی اور ماں بیٹا، جو بھی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اس ایک درجے کی بنیاد پہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ باقی 99 درجے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اس رحمت کا خالق ہے۔
تو اسے ہم کہیں کہ وہ ہمارے گناہ یہ جو چھوٹے ہیں ان کو معاف نہیں کرے گا، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مایوسی کی طرف جائیں گے جی، اور مایوس کرنا یا مایوس ہونا یہ ایک جرم ہے اللہ تعالیٰ سے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مایوس کرے، اور ابلیس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نا امید ہوا اور لوگوں کو بھی وہ نا امید کرتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ توبہ نہیں کرتے کہ جی میں نے پھر یہ کر لینا ہے تو اس کا مطلب ہے توبہ ہی نہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اب توابون کا لفظ یہاں پہ آیا، توابون کا مطلب ہے جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. جی، توابون بار بار توبہ، ایک دفعہ توبہ کی پھر ٹوٹ گئی. انسان ہے نا، کچھ ہو جاتا ہے ایسے، اس کی کوئی نفسیات میں چیزیں، کوئی لت پڑی ہوتی ہے، کوئی ایسے دیر سے گناہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے پھر. لیکن اس کو جو یہ احساس ہے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے، تو یہی تو توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. رب کریم جی ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے اوپر نا بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پھر شیخ امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وفی الحدیث ان الذنوب ولو تکررت 100 مرۃ بألف بل الفا واکثر وتاب فی کل مرۃ قبلت توبتہ. یعنی حدیث میں یہ بات آ گئی کہ گناہ جو ہے اگر 100 مرتبہ بھی وہ بار بار بندہ کرے، یا بلکہ 1000 مرتبہ، بلکہ 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ، اور وہ پھر ہر مرتبہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. تو یہ اس کی توبہ قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی وضاحت فرما دی ہے. لیکن توبہ صدق دل سے صدق کے دل سے. جی رب کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں جی، خواجہ محمد حنیف صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. جی کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میرا یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، میرے پاؤں کا کوئی مسئلہ ہے. میں ایک تو نماز جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ نماز بالکل نہیں پڑھتے. نماز پہ بولے تو وہ مذاق کر رہے ہیں آگے سے. اچھا، ان کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا کہ ان کا کیا علاج کروں میں، کیونکہ میرے ذمہ یہ فرض ہے. جی جی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی عبدالولی خان صاحب. اچھا جی، یہ والد صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجود اور بیمار ہونے کے باوجود ان کو اپنے بیٹوں کی نماز کی فکر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یعنی باپ کا، ماں کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے اللہ سے، یا اللہ میرے ان بیٹوں کی اصلاح فرما، ان کو نمازی بنا، ان کو نیک بنا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تہجد بھی پڑھیں گے اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ ان اوقات میں اپنی اولاد کے لیے، یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بالخصوص وہ دعا مانگے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تو ضعیف ہے، تو ان کو تو مار نہیں سکتے اور ان کو کوئی اور سزا نہیں دے سکتے. ان کو بس جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، ہاں تھوڑی سی نرمی سے کام لے، زبان تھوڑی سی وہ جو ہے نرم رکھیں، تو انشاءاللہ یہ اثر بھی ہوگا. تو ہم ان کے بیٹوں کو بھی یہ وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ باپ جو کہہ رہے ہیں تمہیں نمازوں کے لیے، تمہارے لیے یہ خیر کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. تو ماں باپ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی پھر تمہارے لیے مزید دعائیں کریں گے، اور ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنی اولاد کے حق میں. تو اس لیے یہ چیزیں اور یہ اسباب اختیار کریں، انشاءاللہ یہ بیٹے نمازی بن جائیں گے. رب کریم جی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور تقوی للہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور شرعی سوالوں کا سلسلہ اور آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی یا بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو خرچ کرتے وقت بڑا ہاتھ کو جو ہے نا وہ گھٹن آپ کہتے ہیں مفتی صاحب، جو بڑا گھٹ کے رکھنا یا اس کو بڑا مطلب طریقے سے لگانا بخیلی کے ساتھ. تو اسی سے متعلق ہمارے ایک بھائی ہیں، ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے خامند کھلے دل کے نہیں ہیں، میری امی نے خامند کے لیے پیسے دیے تو میں نے گھر کی ضروریات اور بچوں پر خرچ کر لیے، تو میں گنہگار تو نہیں؟ انہیں یہ خیال آتا ہے بات. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. سوال ہوا تھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہند، انہوں نے یہ سوال کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہ میرے خاوند جو ہے نا میرے بچوں کے لیے بھی وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لازم ہے، تو کیا میں ان کے مال سے وہ لے سکتی ہوں جو ان کی ضرورت کو پورا کر دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ لے لے، لیکن وہ ہے ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. اگر وہ زیادہ لے وہ دیگر امور کے لیے ایسے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو انہوں نے چونکہ بچوں پہ لگائے اور ان کی کنڈیشن تقریباً وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی کہ وہ بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، تو انہوں نے ایسے کر لیا تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. جی اگر وہ ضرورت پورا کرتی ہے اس سے تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جی صورتحال اس مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو خاوند ہے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں پوری کرتا، جی بالکل، اور وہ پیسے آ گئے دوسری طرف سے، وہ پیسے اسی کی ہیں تو اس نے خرچ کر دیے، یہ تو بالکل درست ہے. جی یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نعمت اللہ صاحب ہیں بلوچستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعمت اللہ بھائی؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا جاننا چاہیں گے نعمت بھائی؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ یہ سفر میں جو یہ سنت اور وتر اگر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ سب تھکا ہوا ہوتا ہے نا، جی جی اس سے گناہگار تو نہیں ہوگا؟ اس کا پڑھنا لازمی ہے یا چھوڑ کے مطلب انسان مطمئن ہو جاتا ہے؟ سفر کے دوران نماز پڑھنا یا چھوڑ دینا، اسی سے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں وتر اور سنت. اچھا وتر اور سنت سے متعلق. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعمت اللہ بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب وتر پڑھنا اور اسی سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے. یہ ہے کہ جی سفر کے دوران فجر کی سنتیں اور وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے. باقی جو سنن ہیں، نوافل یا تطوع ہیں، یہ چھوڑے جا سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران یہ سنن رواتب نہیں پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے تو یہ قصر کرتے تھے، جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 پڑھتے تھے اور رواتب 7 نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ واپس آ جاتے. ہاں فجر کی سنتیں وہ ضرور پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے. باقی سنن یعنی مغرب کے بعد ظہر کی جو سنتیں ہیں، عشاء کی بعد سنتیں، ان کے پڑھنے کا ایسا ثبوت نہیں آیا ہے. تو اگر یہ سنتیں سفر کے دوران چھوڑیں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وتر کو نہ چھوڑے، وہ تاخیر کرے، فجر سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اور سنتیں فجر کی وہ بھی نہ چھوڑے. باقی سنن چھوڑتے ہیں یا نوافل چھوڑتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. رب کریم جی ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی اور بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب ایک اور بھائی پوچھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سے ملتا جلتا ایک سوال پہلے بھی بالکل پہلے پوچھا کال میں، لیکن یہ ہے کہ قبلے کی جو تعظیم ہے اور اس کا احترام ہے یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من تفلا تجاہ القبلہ تھی کہ جس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا، جا تفلح بین عینیہ یوم القیامہ، کے روز قیامت ایسے آئے گا کہ اس کا تھوک جو ہے نا
اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم تو بہرحال ہے. جو ہم نے پہلے صورت بیان کی وہ ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ قبلہ رخ ہونے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں. اس کے علاوہ اگر معاشرے کے اندر ایسی چیزیں جو قبلے کے تعظیم کے متعلق سمجھی جاتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کی مخالفت کریں گے تو پھر ہی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، قبلے کی جو تعظیم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے تھوک کوئی پھینکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ تھوک پھینک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ تمہیں یہ نماز نہ پڑھائے. یعنی اس کی سرزنش کی. اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کہا واقعی یہ بات ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قبلے کی تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے. اسی طرح بیت الخلاء کے آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف رخ اور پیٹھ نہ کی جائے. وہ علیحدہ مسئلہ کے فقہا کے علیحدہ علیحدہ اس میں اقوال ہیں، لیکن بنیادی طور پر احادیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم ہے. اور ہمارے اس دور میں جس چیز کو تعظیم سمجھا جاتا ہے جو غیر شرعی نہ ہو تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ مل جل کے ہم جو اسلامی شاعر ہیں ان کی تعظیم کریں اور کعبۃ اللہ کی تعظیم ہمارے دل کے اندر جاں گزی ہو. اچھا مفتی صاحب، بے دہانی میں سم ٹائم ہو جاتا ہے، بے دہانی میں اگر ایسا ہو جائے، پتہ نہ ہو یا کچھ ایسا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی بتا بھی دے پھر بھی کہنا جی اس کی کوئی دلیل لا کے دے، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کعبۃ اللہ کی تعظیم جب ہے، اور دیکھیں کوئی یہ کہے کہ میں اپنے والدین کی طرف پاؤں کر رہا ہوں تو اس کی مجھے ممانعت کی دلیل لا کے دیں. دلیل تو نہیں ملے گی، لیکن والدین کی تعظیم کے خلاف ہے کہ آپ ان کی طرف پاؤں کریں. تو اسی طرح کعبۃ اللہ اس کی بھی تعظیم ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں جی. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جی. انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہیں پر مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن